یہ کہ انسان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے خود اپنی عمر کس حالت میں گزاری ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، یعنی دل کے جو مقامات ہیں نا، کہ انسان کا جو اپنے دل کے ساتھ معاملہ ہے، ان مقامات میں سے ایک بہت بڑا مقام، ایک اسٹیشن جہاں روح کے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، وہ کیا؟ محاسبہ نفس کا مقام، کہ انسان کی 24 گھنٹے کی روٹین میں کچھ لمحات ایسے ہوں کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، جائزہ لے۔ محاسبہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ محاسبہ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، تم میں سے ہر بندہ یہ غور کرے، یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ جو سوال ہے نا، یہ یومیہ سوال ہے، روزانہ کرنے والا۔ روزانہ آپ بستر پہ جانے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں، محاسبہ، سے محاسبہ کہتے ہیں کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد موت، آخرت کے لیے، کہ میں نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس لیے ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو، غور کرو کہ اگر تمہارا جو عمل ہے اس وقت، وہ اس حال میں تم اگر مر جاؤ تو قبر کے لیے تم سوٹیبل ہو، قبر میں جانے کے لیے تیار ہو، تو تمہارا عمل ٹھیک ہے، کرتے رہو۔ اور اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارا جس وقت حال ہے، تم اسی حال میں مر گئے، تو تم قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ڈر جاؤ پھر اللہ سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ محاسبہ نفس ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خود اپنا حساب لے لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب اللہ کی طرف سے لیا جائے۔ اور اللہ کا حساب تو پھر بہت شدید ہے نا، من حوسب عذب، یا من نوقش الحساب عذب۔ اللہ نے جس بندے کا حساب شروع کر دیا، وہ پکڑا جائے گا، وہ بچے گا نہیں۔ اس لیے جو دعا ہے نا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارا آسان حساب لے۔ تو آسان حساب سے مراد کیا ہے؟ کہ صرف اعمال نامہ دکھا دیا جائے بس۔ اگر اللہ نے سوال شروع کر دیا جس بندے سے، نوقش حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، کہ جس کا مناقشہ ہو گیا، جس سے اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیوں کیا، تو یہ سوال اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے پکڑے جانا ہے۔ تو بات ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان اللہ کے سوال کرنے سے پہلے خود اپنے آپ سے سوال کر لے، میں نے یہ عمل کیوں کیا، یہ عمل کیوں نہیں کیا، یہ عمل اب تک کیوں نہیں کیا۔ ہے نا سوالات روزانہ کرنے والے؟ میں نماز میں کوتاہی کر رہا ہوں، ابھی تک میں نے نماز وقت پہ پڑھنا کیوں نہیں شروع کی، باجماعت شروع کیوں نہیں کی، کیا وجہ آخر؟ کوئی میں گارنٹی لے کے آؤں 10 سال کی، 15 سال کی، 60 سال کی، یا میں فلاں گناہ کر رہا ہوں آخر میں نے ابھی تک کیوں نہیں چھوڑا؟ آج میں مر جاتا ہوں رات کو، اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کے میں سو رہا ہوں کہ تیرے نام سے مرتا ہوں میں، اور صبح نہیں اٹھوں گا میں، تو پھر کیا بنے گا میرا؟ اللہ اکبر۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے جو مواعظ ہیں نا، نصیحتیں، وہ بڑی شاندار ہوتی ہیں۔ آپ بڑے فقیہ اور واعظ صحابی تھے۔ کہتے ہیں لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع الى نفسه فيكون لها اشد مقتا۔ اللہ کی قسم، وہ بندہ کبھی بھی فقیہ نہیں ہو سکتا، وہ بندہ عالم ہے ہی نہیں، اسے اللہ کے دین کی سمجھ ہے ہی نہیں، کس بندے کو؟ حتى يمقت الناس في جنب الله، جو اللہ کے لیے لوگوں کو ملامت نہ کرتا ہو، یعنی وہ اللہ کے لیے لوگوں کو بڑی ملامت کرتا ہے، اللہ کے لیے یار یہ عمل کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، لیکن ثم يرجع الى نفسه فیکون لها اشد مقتا، لیکن جب وہ اپنے ساتھ اکیلا ہو کر بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو لوگوں کو کی گئی ملامت سے بھی زیادہ ملامت کرتا ہے۔ اب نا ایک بات ہے، وہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، اور وہ بات آپ اپنے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان باتوں میں سے جو پلو سے باندھ لینے والی باتیں، وہ کیا باتیں؟ وہ یہ باتیں ہیں کہ اگر آپ کا اپنی ذات پر افسوس آپ کے معاشرے اور ماحول پر افسوس سے زیادہ نہیں ہے، تو آپ پھر کہیں اور جا رہے ہیں، آپ ابھی تک علم کے مقصد کو پایا ہی نہیں آپ نے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، آپ میں سے ہر طالب علم کا اپنی ذات پر افسوس، اپنی ذات کو ملامت، اپنے آپ پر جو ہے نا وہ سے کہتے ہیں لان تان کرنا اپنی ذات کو، یہ آپ کا معاشرے پر، کہ لوگ بگڑ گئے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ہیں، معاشرہ کہاں جا رہا ہے، اگر لوگوں کے احوال پر ملامت سے زیادہ نہیں ہے تو آپ نے ابھی تک علم کی حقیقت کو پایا ہی نہیں۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ ابو درداء کہہ رہے ہیں نا، کہ وہ بندہ فقیر ہو ہی نہیں سکتا کہ جب لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے، ان کو برا بھلا کہے، تو اس کے بعد جب وہ اکیلا ہو، اپنے پاس اپنی ذات کے ساتھ بیٹھا ہو، تو لوگوں کو جو ملامت کرتا ہو اس سے زیادہ وہ اپنے نفس کو ملامت کرنے والا نہ ہو جائے۔ یہ علم کی اساس ہے، یہ حقیقت ہوتی کہ انسان کو پتہ لگ جائے کہ میں تو اللہ کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکتا،
لوگ تو مجھ سے بڑے اچھے ہیں، لوگ تو مجھ سے بہت آگے ہیں، بہت خیر ہے لوگوں میں. وحسرت یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ہے نا کہ نیکیاں کر لو، اللہ کی طرف دوڑ پڑو، رجوع کر لو. کس سے پہلے؟ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. ہائے کاش میں نے اللہ کے بارے میں، اللہ کی جناب میں کتنی کوتاہی کی، اللہ کا منحق ادا ہی نہیں کیا. تو جو قیامت کو انسان حسرتیں کرنی ہے اور اپنی انگلیاں چبانی ہے اور ملامتیں کرنی ہے اپنے آپ کو، تو انسان دنیا میں اپنے آپ کو ملامت کر لے. یہ محاسبہ نفس ہے، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ملامت کرنا. اسی لیے مسروق رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، مسروق مفسر ہیں مشہور تابعی، کہتے تھے کہ انسان کی تنہائی میں لازمی کچھ ایسی مجالس ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کرتا ہو. یعنی انسان کی ایک خلوت لازمی ہونی چاہیے، محاسبے کی خلوت. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ تنہائی کی عبادات، تنہائی میں کرنے والے کام بہت سارے ہیں نا. تنہائی کی عبادات میں دعا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر ہے، قیام اللیل ہے، اور بہت ساری عبادات ہیں. تنہائی کی ایک مستقل عبادت کیا ہے؟ الخلوۃ مع اللہ. اپنا آپ اللہ کے سامنے پیش کر دینا، کھول کے رکھ دینا کہ اللہ یہ میرے کرتوت ہیں، تو یہ حق بھی ادا نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، اس پر بھی معاف کر دے، اس پر بھی معاف کر دے. یہ محاسبہ ہے. ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب ہے محاسبۃ النفس. طالب علم کو لازمی پڑھنی چاہیے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ سلف صالحین اپنا محاسبہ کیسے کرتے تھے اور کس کس بات پر کیا کرتے تھے. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو محاسبہ جو ہے نا یہ ہماری زندگیوں سے غائب ہو چکا ہے. اللہ المستعان. اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنے والا بنا دے اور ہمیں آخرت کے محاسبے سے بچا لے.